ہر پروکتا کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کی بیہودگی اچھال کر کے وہ کسی طرح سے لائم لائٹ میں آئے تاکہ بی جے پی میں اس کی ترقی ہو۔ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہاں پر سول وار کی کیفیت پیدا کی جائے۔ وہ مسلمان ضرور اس سے دہشت زدہ ہوں گے جن کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا اور پیسہ کمانا ہے۔ مسلمان اپنے پیغمبر کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ جو لوگ چینلوں پر جا رہے ہیں اس ماحول میں اور یہ بدتمیزیاں ہونے کے باوجود جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حال پر بس اللہ ہی رحم کرے۔ ہرگز ایسی جگہ پر جو ہے ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہیے، ہرگز ایسی ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور اگر آپ بنے ہوئے بھی ہیں اور کوئی اس طرح کی بدتمیزی دین پر کرے، قرآن پر کرے، اللہ پر کرے، رسول پر کرے، آپ کو فوراً اسی وقت ایک جھٹکے میں چھوڑ کر کے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے، بی جے پی کے پروکتاؤں نے ایک عادت بن گئی ہے ان کی، بی جے پی کی چونکہ پالیسی ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرو، اسلام کو ٹارگیٹ کرو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ کرو، قرآن کو ٹارگیٹ کرو، اس طرح کی بیہودگیاں آئے دن وہ ڈیبیٹ میں اور اپنی گفتگو میں کرتے ہیں، جو ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر کے وہ کرتے ہیں۔ کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی قرآن کے اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو ایک حد ہوتی ہے صبر کے پیمانے کی۔ اب یہ ایک ایسا فیشن بن گیا ہے کہ بی جے پی کا ہر پروکتا کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کی بیہودگی اچھال کر کے وہ کسی طرح سے لائم لائٹ میں آئے تاکہ بی جے پی میں اس کی ترقی ہو۔ لیکن مسلمان جو ہے اس پہ صبر اس لیے کرتا رہتا کہ شاید اس طرح سے لیکن کب تک کرے گا وہ؟ آخر اس کے صبر کی بھی تو کوئی انتہا ہوگی۔ اور پھر لوکتنتر میں اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کیچڑ اچھالے گا تو کیا ہم ایجیٹیشن بھی نہیں کر سکتے لوکتنتر میں؟ اور اگر ایجیٹیشن کریں گے تو سرکار کی پولیس کی موجودگی میں دوسرا فریق کیسے سامنے آئے گا؟ کیوں آئے گا بھائی؟ کہاں سے آئے گا اور منہ پہ کپڑے لپیٹ کے کیسے پتھر پھینک رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی شہ پر یہ تماشا کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہاں پر سول وار کی کیفیت پیدا کی جائے، اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو برباد کیا جائے۔ ان کے دماغ میں خناس یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس طرح سے وہ مسلمانوں کو دہشت زدہ کر دیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے مسلمان اس سے دہشت زدہ ہوں گے۔ وہ مسلمان ضرور اس سے دہشت زدہ ہوں گے جن کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا اور پیسہ کمانا ہے۔ لیکن جن مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ ہرگز کسی بھی ایسے کرم سے، چاہے وہ سرکار کا کوکرم ہو، چاہے بی جے پی کا کوکرم ہو، چاہے ان کے پالتو گنڈوں کا کوکرم ہو، مسلمان دہشت زدہ نہیں ہونے والا۔ مسلمان اپنے پیغمبر کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ جو لوگ چینلوں پر جا رہے ہیں اس ماحول میں اور یہ بدتمیزیاں ہونے کے باوجود جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حال پر بس اللہ ہی رحم کرے۔ بھئی آپ اتنا تو شعور رکھتے ہوں گے کہ یہاں ڈیبیٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو سامنے رکھ کر آپ کے بہانے سے آپ کے دین پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور آپ جو ہے وہاں بیٹھ کر کے بے شرموں کی طرح بول رہے ہیں۔ ہرگز ایسی جگہ پر جو ہے ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہیے، ہرگز ایسی ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور اگر آپ بنے ہوئے بھی ہیں اور کوئی اس طرح کی بدتمیزی دین پر کرے، قرآن پر کرے، اللہ پر کرے، رسول پر کرے، آپ کو فوراً اسی وقت ایک جھٹکے میں چھوڑ کر کے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ میرے خیال سے مسلمان کر رہے ہیں اپنے اپنے محلوں میں، اور ایسے لوگوں کو مسلمان جو ہے بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تم سے اس بات پر، اس عمل پر تمہارے سخت ناراضگی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلم علاقوں میں نہیں رہتے ہیں، مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ کوئی انٹلیکچوئل مسلم اسکالر کہلاتا ہو یا اسلامی اسکالر کہلاتا ہو، یا چاہے کوئی داڑھی ٹوپی والا ہو یا بغیر ٹوپی کی داڑھی والا ہو، یا پینٹ شرٹ والا ہو یا کرتے پاجامے والا ہو۔ جو لوگ جا رہے ہیں اب ٹی وی پر، وہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو مسلم علاقوں میں نہیں رہتے، یا پھر کسی نہ کسی پارٹی کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے۔ تو جو لوگ پارٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس تو یہ کہ صاحب ہم تو پارٹی کی طرف سے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان پارٹیوں کو بھی جب آپ مسلم نام سے پارٹی چلا رہے ہیں، مسلم پارٹی چلا رہے ہیں، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ ایسے ماحول میں کم سے کم کیوں آپ اعلی کار بن رہے ہیں؟ جب سیاسی ایشوز پر جب بحث ہو اس وقت آپ جائیں، اور جب اس طرح کے یہ طوفان بدتمیزی اٹھتا ہوا ہو تو اس وقت آپ کیوں جاتے ہیں؟ نہیں جانا چاہیے ان کو بھی، میں تو سمجھتا ہوں۔
وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جو لوگ صحیح سے جواب نہ دے سکیں، یا جن لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، یہ جانتا نہیں ہوگا، یہ جواب نہیں دے سکتا ہوگا، اور پھر جب 2-4-10 ڈیبیٹ کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ جانتا ہے، جواب دینا بھی جانتا ہے اور مدعے سے بھی جو ہے واقف ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر وہ چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کو بلانا شروع کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے ہی لوگوں کے نہاری والے کو بلا کے بیٹھا لیں گے کہ یہ اسلامی اسکالر ہے، کسی اور اس کو گاؤشالہ چلانے والے کو مفتی بنا کے بیٹھا دیں گے کہ یہ مفتی اسلام ہے۔ ایسے بہت نمونے ہم نے دیکھے ہیں ڈیبیٹس میں اور دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا رہے ہیں۔ اچھا ایسی ٹوپی اونچی اونچی لگا کر کے بیٹھتے ہیں ایسے احمق لوگ، جن کو نکال کے لایا جاتا ہے کہ دین کے معنی وہ نہیں بتا سکتے، لفظ دین کے معنی نہیں بتا پائیں گے، لیکن وہ اسلامی اسکالر بن کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بکواسیں ہاں کے جا رہے ہیں۔ اچھا ایسے ایسے نئے نئے جو ہے حماقت کے نمونے آ رہے ہیں کہ جو آتم سمرپن کرنے کے بھی جو ہے وہیں پہ مشورے دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ آتم سمرپن کر دو، جو مودی کہے وہ تسلیم کرو، جو موہن بھاگوت کہے وہ مان لو، جو RSS کہے وہ تسلیم، جو VHP کہے وہ تسلیم، جو بجرنگ دل کہے وہ تسلیم، اپنا سب کچھ چھوڑ دو، ان کا سب کچھ مان لو۔ ایسے ایسے نمونے لائے جا رہے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر انفرادی طور پر بھی لوگ اس طرح سے قاعدے سے سنجیدگی کے ساتھ میں اگر لوگوں کو اپروچ کر کے بھی جو ہے سمجھائیں کہ بھئی دیکھیے آپ تو جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، آپ یہ سمجھ کے جاتے ہیں کہ صاحب میں مسلمانوں اور اسلام کو ڈیفائن کروں گا اور میں جو ہے غلط باتوں کو جو ہے رد کر کے صحیح بات پیش کروں گا، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہاں نہ تو صحیح بات آپ کی کوئی کہنے دیتا ہے آپ کو، اور نہ غلط باتوں کو روکنے کے لیے آپ کو موقع دیتے ہیں وہ کہ آپ ان کا رد کر دیں، اور اگر آپ کوئی صحیح بات کہتے بھی ہیں تو شور مچا دیتے ہیں، آواز کم کر دیتے ہیں، ہنگامہ آرائی کر دیتے ہیں۔ اینکر جو ہے خود BJP کے RSS کے پروکتا بنے ہوئے ہیں آج کل، اور تماشا یہ ہوتا ہے کہ ایک اسلامی اسکالر، ایک یا دو چہرے کبھی کبھی کسی اس میں، اور ایک VHP کا، ایک RSS کا، ایک BJP کا، اور ایک کوئی پولیٹیکل وشلیشک بیٹھا لیتے ہیں کہ راجنیتک وشلیشک ہے، وہ بھی انہی کا ہوتا ہے RSS BJP کا، اور صاحب ایک اینکر ہوتا ہے، تو 5-7 وہ ہوتے ہیں اور 2 یہ بیٹھا لیتے ہیں، اور اگر یہ ایک ہوتا ہے تو وہ 3-4 ہوتے ہیں تو یہ ایک ہوتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اور پھر آپ کو وہ پلاننگ کے ساتھ بولنے نہیں دیتے، اور آپ کے حوالے سے بول کر کے پوری مسلم برادری پر، پوری مسلم کمیونٹی پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور پیغمبر اسلام پر اب تو جو ہے اتنی بےہودگی بڑھ گئی ہے کہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اس ایشو پر دھیان دینا چاہیے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو آسانی سے نہ لیں کہ یوگی صاحب جو ہے اس کو شاہین باغ والا ایجیٹیشن یا NDCA والا ایجیٹیشن سمجھ کے کہ صاحب بلڈوزر چلا دیں گے اور فلاں کر دیں گے اور یہ دب جائے گا۔ نہ 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 نہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمان جان دینے کے لیے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ تو مال کی اور گھر کی اور اس کی بات کر رہے ہیں، یہ جان دینے کے لیے بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس لیے اس معاملے کو ہلکے میں نہ لیا جائے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور اپنے ایڈمنسٹریشن کو سترک کیا جائے، اور اگر کہیں لوک تنتر کے اپنے ادھیکار کے تحت مسلمان اس بات پر احتجاج کرتے ہیں، دھرنا پردرشن کرتے ہیں، تو لوک تنتر اور سمویدھان کے دائرے میں ان کو احتجاج پردرشن کرنے دینا چاہیے۔ اس میں جو ہے پولیس کو یا دوسرے غنڈہ قسم کے ایلیمنٹ کو، بیڈ ایلیمنٹ کو وہاں پہ گھسا کر کے اس طرح کی ہنگامہ آرائی نہیں کرائیں۔ اگر آپ اس طرح سے کرائیں گے تو بات خراب ہوگی، آپ کی امیج خراب ہوگی، ملک برباد ہوگا اور دنیا ہمارے اوپر ہنسے گی۔ دیکھیے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مسئلہ ہے، اگر یہ بات بڑھے گی تو دنیا بھر میں مسلمان جو ہے وہ اسے قبول نہیں کرتے۔